صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے فضل کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضی شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باش جملہ حجاج اور جملہ سامعین کرام، درس قرآن کی اس بزم میں کل ہم نے حروف مقطعات کے تعلق سے کچھ باتیں ارج و معروج کی تھی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات قرآن پاک کے 3 حروف ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے حرف کو آپ ایک مرتبہ پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، اور 10 درجات اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے۔ تو صرف آپ یہ کہیں الف لام میم تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے، 30 گناہوں کو معاف فرما دے اور 30 درجات کو اللہ رب العزت بلند فرما دے۔ تو یہ حدیث یاد آ گئی، آپ کے کانوں تک پہنچا دی۔ تو الف لام میم کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی عظمت و برکت والی کتاب ہے کہ یہ کتاب خود اپنا جواب دے دیتی ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عربستان کے اندر بہت بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اور عربستان میں سارے عربی میں شاعری لکھتے تھے، اور رواج یہ تھا کہ شاعریوں کو کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ ہر شاعر اپنی اپنی شاعری اپنی اپنی طرف سے لکھتا اور کعبہ شریف کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ پھر پورے عربستان کا سب سے بڑا شاعر، فصیح و بلیغ، عربی زبان کا بہت جانکار، تو وہ آتا اور ہر شاعری کو چیک کرتا، جہاں کچھ لکھنے جیسا ہوتا وہاں لکھ دیتا، کہیں غلطی ہوتی تو اس کو سدھار دیتا۔ تو پھر صحابہ کرام نے ایک دن پروگرام یہ بنایا کہ ایک دن مقدس صحابہ کرام کی جماعت نے سوچا کہ چلو آج اس فصیح اور بلیغ عربستان کا سب سے بڑا شاعر ہے تو آج اس کی ہم پریکشا کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے سورہ کوثر جو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ جو سورت ہیں، اس سورت کی گوٹھونی ایسی کی جیسے کہ شاعری لگے۔ تو صحابہ نے ایک تختی پر، ایک کاغذ پر اس تینوں آیتوں کی ایسی گوٹھونی کی کہ شاعری کی مثل نظر آئے، اور ایسے لکھ کر اسے کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا۔ تو رولز اور قانون کے مطابق پھر وہ شاعر سب کی شاعریاں ایسے چیک کرتے
اس جگہ پر پہنچا جہاں پر صحابہ کرام نے سورہ کوثر کو لگایا تھا. تو وہاں پر سورہ کوثر کے نیچے، اس سورت کے نیچے اس عربی شاعر نے کچھ لکھا. تو پھر اس شاعر کے چلے جانے کے بعد مقدس صحابہ کرام اس سورت کو چیک کرنے کے لیے پہنچے کہ اس نے کیا لکھا. تو اس وقت اس شاعر نے اس سورت کے نیچے لکھا تھا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو آسمانی معلوم ہوتا ہے. یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی آسمانی کلام معلوم ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ خود اپنی حقانیت کا خود ہی اعلان کر دیتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین. ویسے ایک جگہ پر قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے ھدی للناس، اور یہاں ابتدا میں یہ آیا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے مگر کس کے لیے؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہیں. اور ویسے دوستو ھدی للناس پھر ارشاد یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. مگر دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی عظمت و برکت والی کتاب ہے کہ بغیر عشق رسول اللہ کی اگر یہ کتاب پڑھی جائے تو پڑھ کر گمراہ ہو جائے، اور اس کے رسول پاک کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ پڑھنے والی کی بھی زندگی سنور جائے، اور جو اس کے پیچھے پیچھے چلے اس کی بھی زندگی سنور جائے. ایسی عظمت اور برکت والی ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب دوستو یہ سورت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت. اب یہ تقوی ہے کیا؟ تو تقوی کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. کل تو بہت سارا ٹائم ہو گیا تھا، مگر جب ٹائم بڑھ جاوے تو آپ کو دھیرے رہ کے کہہ دینے کا کہ السلام علیکم، تو میں سمجھ جاؤں. کل بہت زیادہ وقت ہو گیا تھا، انشاءاللہ میں آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو تقوی کی علماء کرام نے 3 پرکار بتائے ہیں کہ یہ تقوی والی 3 جماعتیں ہوگی. تو علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں. جیسے عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچتا رہے. عام لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ جو عید ٹو عید آتا ہو یا جمعہ ٹو جمعہ آتا ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی کفر نہ کرے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی کہ اللہ کے سوا اور کسی کو دیوی دیوتا ماننا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں میرے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مگر جو بندہ میری ذات میں کسی کو شریک کرے گا، میرے مقابلے میں کسی دوسرے کو خدا بنائے گا، تو میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو گویا کہ عید ٹو عید، جمعہ ٹو جمعہ جو مسلمان آتے ہیں ان لوگوں کا تقویٰ کیا ہے کہ ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا. تو اب ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی بھی کفر نہ کرے، خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بخش دے گا، اللہ بخش دے گا. اب جو میڈیم سائز لوگ ہیں، جو میڈیم کہ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عیدین بھی پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کا
تقویٰ یہ ہے کہ وہ احکامات کی پیروی کرے، یعنی کہ اللہ کے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی ان احکامات کو خوب ادا کریں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کریں، بھائیوں کے حقوق کو ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں، اور سب سے آخر میں جو کہا گیا، اور جو خاص لوگ ہیں، ان خاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ سے جو چیز دور لے جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھیے، حضرت امام شافعی ہو یا امام اعظم ہو، حضرت امام شافعی ہی تھے شاید، تو حضرت امام شافعی کے پاس ایک خاتون، ایک عورت مسئلہ پوچھنے گئی، ایک فتویٰ لینے گئی کہ میرے گھر سے راجا کی سواری نکلتی ہے، اور راجا جب رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، سورج ڈوب جانے کے بعد جب سواری لے کر آتا ہے تو اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں میں مصال ہوتی ہے، اس سے اجالا پڑتا ہے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں روئی بنتی ہوں، تو اس اجالے میں، یعنی کہ پنچایت کے لائٹ کے اجالے میں، میرا یہ لیسن کرنا، پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ آپ خیال تو کرو یار، اس کا کتنا اونچا تقویٰ ہوگا۔ تو اس وقت حضرت امام شافعی سوچنے لگے کہ یہ جو خاتون آئی ہے کوئی عام خاتون نہیں ہے، بہت اچھے خاندان کی، بہت کوئی پرہیزگار نظر آتی ہے۔ تو اس وقت آنے والے سے، اس خاتون سے سرکار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، بعد میں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو اس وقت وہ آنے والی عورت کہتی ہے، آنے والی عورت سے امام شافعی نے پوچھا کہ آپ ہے کون، آپ کا ایڈریس دے دو۔ تو اس وقت آنے والی خاتون امام شافعی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ میں حضرت حسن بصری کی بہن ہوں، میں حضرت حسن بصری یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گود میں پل کر بڑے ہونے والی ذات پاک ہے۔ تو کہا کہ میں حسن بصری کی بہن ہوں۔ تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خاتون، اے میری ماں، اگر تیرے سوا کوئی اور آتا تو اس کو میں فتویٰ دے دیتا کہ تیرے لیے جائز ہے، مگر تو حضرت حسن بصری کی بہن ہے تو سن لے، تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تیرے لیے سرکاری لائٹ میں اپنا کام کرنا تیرے لیے جائز نہیں، کیونکہ تو حسن بصری کی بہن ہے، تقوی والے کی بہن ہے، پرہیزگار کی بہن ہے، محدث کی بہن ہے، اس لیے تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تقویٰ بڑا بلند ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، جو میڈیم ہوتے ہیں ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے، اور جو عید ٹو عید ہو، جمعہ ٹو جمعہ، جس سے مسجد کا کوئی تعلق نہیں، اس کا تقویٰ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ اس بزم میں حاضری دینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالی کل اسی وقت اسی سمے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس پر ہم چرچا کریں گے، بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔